अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। 24 जनवरी हफ्ते का रोज़ कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कुछ बहुत अहम तरीन खबरें हैं। यजीदियत भी शर्मा गई। यजीदियत भी शर्मा गई, ये एक मुहावरे की हद तक तो हम सुनते थे, लेकिन पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में बहुत बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस पर हमने एक दूसरे से ज़रूर ये कहा, कभी विस्पर करके कहा, कभी ऊंची आवाज़ में कहा, कभी अपने घर में जब इंसान, क्योंकि जो जो कुछ हम देख रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हर पाकिस्तानी शहरी की इस हद तक पहुंच चुकी है। कभी चीख कर भी कहा कि यजीदियत शर्मा गई होगी, लेकिन आज इस वक्त जो मैं आपके सामने खबर रखने जा रही हूँ, यजीदियत पाकिस्तान में वाक़तन शर्मा गई होगी। कुछ बड़ी अहम तरीन अपडेट्स हैं। नए सूबों के हवाले से बात की जा रही है। सुहेल आफरीदी ने 29 जनवरी को अडयाला के बाहर पहुंचने के हवाले से बड़ा अहम तरीन एक स्टेटमेंट दिया है और कहा है अगर मुलाकात ना करवाई गई तो अब बहुत कुछ हो जाएगा। वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक तो सोहराब के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं। सोहराब को आज पाकिस्तान के अंदर एक नौजवान सहाफ़ी जो पाकिस्तान से बाहर महज पाकिस्तान का नाम रोशन करने ही ऑब्वियसली एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, लेकिन उसको जिस तरीके से वहां से गिरफ्तार किया गया और जो तमाम तर कहानी है और फिर इस बीचों बीच सियासत.pk बंद हुआ, तो आज तकरीबन 60 रोज होने को है सोहराब बरकत की गिरफ्तारी को। तो आप सब ने उस पर जरूर आवाज उठानी है। सियासत.pk के लिए भी आवाज उठाएं। इस मुश्किल वक्त में हमें आपकी सपोर्ट की ऑब्वियस सी बात है कि बहुत जरूरत है, और ये आवाज जितनी तवाना होगी, जितनी ताकतवर होगी, जितनी आपकी आवाजें हमारे साथ हम आवाज होंगी, हम हमारे हाथ और मजबूत होंगे, मजबूती से हम काम कर सकेंगे। अब आगाज करेंगे। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को 17 साल की सजा सुना दी गई है। मजबूरी तौर पर 17 साल की सजा बन रही है। 3.5 करोड़ रुपए जुर्माने के साथ बन रही है। कौन अपर मिडिल क्लास के अंदर 3.5 करोड़ रुपया किसके पास होगा? किसी अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले के पास। हाँ, कोई प्रॉपर्टी एसेट होगा जिसको करके आगे पीछे दैट्स हाउ वो 3.5 करोड़ सामने रख सकते हैं। लेकिन जो बहुत यजीदियत जो शर्मा गई, मैंने बार बार कहा आगाज में, ये आप खुद सुने। ईमान मजारी की सास क्या कह रही हैं कि ईमान मजारी प्रेग्नेंट है और 2 जाने इस वक्त स्टेक के ऊपर लगी हैं। ये खुद सुनिएगा। तो बात करूंगी कि जिस तरह उसको उठाकर गाड़ी में फेंका गया, और ये बात इतनी खतरनाक है, इसमें 2 नहीं 3 जाने जाया हो सकती। डॉक्टर शीरी मजारी और खुद उमर रसीदा खातून 70 साल इनकी उम्र है और एक ही बेटी उनकी, शौहर इनके ऑलरेडी इंतकाल कर चुके हैं और एक बेटी, और जिस तरीके से अब उनको साथ भी जो कुछ किया जा रहा है, और बेटी भी वो कल के वीलॉग में बड़ी डिटेल से हमने बात की, जो बहुत सारे बेजुबानों की, मजलूमों की, महकूमों के लिए आवाज बनी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से जो इस पाकिस्तान में किया जा रहा है, अब फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, दोनों का हक दिफा भी आज खत्म कर दिया गया है। और ये वो सजा है, ये वो केस है जिस पर बहुत सारे टाउट जो हैं, जो खुद को सहाफी कहते हैं, सहाफी नुमा टाउट, वो पिछले महीनों से जो है वो पीट रहे थे, बता रहे थे कि इन दोनों को सजा हो जाएगी और इतनी सजा हो जाएगी और इतनी सजा हो जाएगी। और ऐसे फैसले, ऐसी अदालतें, जो फैसले पहले कुछ सहाफियों के पास पहुंच जाते हैं, ये इस वक्त तमाम तर पाकिस्तान के अंदर अदालतों की सिचुएशन है। ईमान मजारी, हादी अली को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कर दिया गया। क्या आप जरा शुरू करेंगे जज अफजल मजोका? क्या मीडिया अदालत में है? ईमान मजारी का सवाल। हम पर तशद्दुद किया जा रहा है, हमें पानी खाना नहीं दिया जा रहा, तुम अपनी नौकरी कर रहे हो। ईमान मजारी ने कहा जज अफजल मजोका से, तुम्हारी वजह से सारा कुछ हो रहा है। ईमान मजारी का जज से मुकालमा, हम अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करते हैं, ईमान मजारी ने कहा, और फिर आप मतलब कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जज अफजल मजोका ने यह कहते हुए कहा कि फैसले का इंतजार करें। नादिर बलोच लिख रहे हैं कि जो मुकालमा ईमान ने वीडियो लिंक पर जज साहब के साथ किया है, फकत वही कर सकती है। तो ईमान मजारी ने जज साहब के मुंह पर कह दिया कि आप सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं। इस मुल्क में ना सबको रोटी की पड़ी है, सबको पड़ा है कि हमारा रिस्क ना चला जाए, नौकरी ना चली जाए। नौकरी नौकरी पड़ जाती है इस मुल्क में हर 4-5 साल बाद, जब कुछ अहम तैनातियां होनी होती हैं। बहरहाल उस नौकरी के चक्कर में इस मुल्क के अंदर हर इदारे के अंदर बैठा हर अफसर जिस हद तक मामलात खराबी की तरफ जा चुके हैं, ये मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये इस वक्त एक तो सारी सिचुएशन ईमान मजारी के हवाले से ये, और मुबश्शिर जैदी लिख रहे हैं कि ईमान मजारी और हादी अली चट्टा ने आज अदालत में जो कुछ फाशिस्ट रजीम के बारे में बोला है, वो इस बात का मजर है कि माशरे में अभी भी जुर्रत और मज़ाहमत बाकी है। लेकिन आप अंदाजा करें, ईमान मजारी के हवाले से अंदाजा करें, जो बड़ी अजीबोगरीब, बड़ी अचंभे वाली बात है कि वो प्रेग्नेंट खातून, उनको पानी नहीं दिया जा रहा, दवाइयाँ नहीं दी जा रही, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है पाकिस्तान में एक ऐसी खातून के ऊपर जिसके हवाले से ये पता चल रहा है, उनकी सास बता रही है कि ये अब उनकी आने वाली नस्लों के पीछे भी पड़ चुके हैं। यानी ये केस किस तरह रिपोर्ट भी किया जाए, ये भी बहुत अजीब है। दूसरी जानिब अगर मैं आपको बताऊं तो 29 जनवरी के हवाले से एक बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है। अनाउंसमेंट की है जी, स्टेटमेंट दी है सुहेल आफरीदी ने। आज ये कारवान जो है सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में, इस वक्त नौशहरा शहर के अंदर ये तमाम तर जो काफिला है दाखिल हो चुका है। मर्दान के अंदर पीटीआई की स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है और वहां पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि 29 जनवरी यानी कमिंग ट्यूसडे को मंगल अडयाला जेल के बाहर जो है वो पहुंचेंगे। मंगल नहीं, गालिबन ये जुमेरात बनती है।
اور اڈیالہ جیل کے باہر جو جمعرات والا دن ہے، منگل کو تو بہنیں پہنچتی ہیں، اگر میری ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. تو کیا ہوگا 29 جنوری کو، اب اس پر بھی بہت سے سوالات اٹھیں گے. 29 جنوری سے پہلے کیا کر دیا جائے گا، اس پر بھی بہت سے سوالات اٹھیں گے. ساتھ ہی اگر آپ کے ساتھ میں فوٹیجز ایڈیٹر اسکرین پر چلائیں، یہ اسٹریٹ موومنٹ ہے اس ٹائم، یہ قافلے ہیں کے پی کے اندر نکل رہے ہیں. اوبویسلی لوگ کہیں گے کے پی کے اندر تو ویسی تحریک انصاف کا ایک مومنٹم ہے، تحریک انصاف کی حکومت ہے، لیکن یہاں پر لاہور کے اندر مسلم لیگ نواز بھی اتنا بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں کو نکال کر دکھائے. سندھ میں پیپلز پارٹی تو مقابلہ پھر پڑے گا. لیکن اب آپ اندازہ کریں کہ یہ اس وقت تمام تر اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں ہیں. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ نوشہرہ شہر کی جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہ مکمل طور پر بند رہی، جس کے باعث لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کو ایک انصاف پر مبنی جو جماعت بنی، اور عمران خان کا اوبیسلی جو منشور ہے، ضرور ریلیز کریں، ضرور اسٹریٹ موومنٹ کریں، زور و شور سے کریں، لوگوں کو موبلائز کریں، لیکن عوام کی جو ڈیلی روٹین ہے، اسکیجولز ہیں، ان کے اندر رکاوٹیں نہ آئیں تو یہ بہت بہتر ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی اور صوبائی صدر جنید اکبر خان کی قیادت میں قافلہ مردان شہر میں داخل ہو چکا ہے. کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد ریلی میں موجود ہے اور جگہ جگہ پر عوام کا پرتپاک استقبال. اور اس کے ساتھ ساتھ مردان شہر میں قافلہ داخل ہوا، یہ فوٹیجز چل رہی ہوں گی. آپ کو روایتی میڈیا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ آپ کو یہ سب کچھ نہیں دکھا رہا ہوگا، کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر ملک کے ایک صوبے میں اس وقت اس طرح سے اسٹریٹ موومنٹ چل رہی ہے، یا اس صوبے کا وزیر اعلیٰ قبائلی لڑکا کراچی پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یا لاہور پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے. لیکن ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آپ کو ہر جانب صرف سہیل آفریدی ہی دکھائی دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کالج چوک مردان میں کارکنان مسلسل 4 گھنٹوں سے موجود، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے استقبال کے لیے پرجوش. یہ فوٹیجز چل رہی ہوں گی، گاڑیاں ہی گاڑیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں، اور ہر چوک ڈی چوک کے نعرے وہاں لگ رہے ہیں. تو یہ ایک جانب سچویشن ہے، اور یہ مومنٹم جب بن جائے گا، اور یہ مومنٹم جب اپنے فائنل سٹیج پر جائے گا، جب اس کی پیک، اس کا آغاز F6 کی اسلام آباد کی F6 مارکیٹ سے ہوا، سہیل آفریدی نے خود کیا، عمران خان کے حکم پر کیا، جو اڈیالہ جیل سے انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے حکم دیا تھا. اس کا اختتام یا اس کا پیک کیا ہم 8 فروری کو دیکھیں گے. اور اب 29 جنوری کی ایک بڑی اہم تاریخ بھی موجود ہے. اگلے ٹاپک پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتاؤں، اس قسم کے چہرے ہمارے وزیر ہیں، اس قسم کے چہرے پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. عطا تارڑ صاحب، جو ایمان مزاری کا کیس ہے، ایک پریگننٹ خاتون، بے زبانوں کی آواز، ایک پاکستان کی وکیل، بڑا نام، ایمان مزاری کے اوپر، اور جو پورا ٹرائل چلا ہادی علی چٹھا، اور جو پوری کہانی ہوئی، جو پورا سیناریو ہے، جو آپ کو بڑے اچھے سے ہم نے ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے، اس پر کہہ رہے ہیں ایز یو سو شیل یو ریپ. پیکا کا پہلا سرکاری اور حتمی نتیجہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو یہ اسکرین شاٹس لے لیں. عمران ریاض خان صاحب نے بھی کہا نا کہ یہ سب اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ایز یو سو شیل یو ریپ، یہ جو انہوں نے لکھا نا کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، تو یہ ان پر بھی ایک دن پورا اتر سکتا ہے. اور پھر اس وقت ان کے ساتھ تو کھڑا ہونے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا. ابھی تو جن لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ان کی بیکنگ کے لیے لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ ایک ٹھیک ٹھاک سپورٹ موجود ہے. اچھا، یہ ایک فوٹیج آپ کے ساتھ اسکرین پر چلے گی. برف اور برف میں لدے پاؤں، اور پاؤں کے ساتھ چپل پہنے ہوئے محض، اور چپل کے اوپر ایک پلاسٹک کا سا شاپر سے پاؤں کور کیے ہوئے ہیں. یہ وادی تیرا کی تصاویر ہے. یہ وادی تیرا اس وقت پورا سنو کوٹڈ ہوا ہے، ہر جانب برف ہی برف، سفیدی سفیدی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ وہ وادی تیرا ہے جہاں پر آپریشن کے سلسلے میں لوگوں کو گھروں سے بے گھر ہونا پڑا ہے، لوگوں کو گھر بار چھوڑ کے جانا پڑا ہے، اور یہ لوگ اب کھلے آسمان کے نیچے ہیں. یہ لوگ بے یار و مددگار ہیں. ضرور حکومت، جو صوبائی حکومت ہے، وہ اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے جتنی ہیلپ آؤٹ انہیں کر سکتی ہے کر رہی ہے، لیکن کیوں ہر کچھ سالوں کے بعد ہمیں کے پی کے اندر قبائلی لوگوں کو اس طریقے سے بے گھر کر کے وہاں آپریشنز کرنے پڑتے ہیں؟ کیوں فار ونس اینڈ آل ہم ایسی پالیسیز نہیں بنا سکتے کہ ہم اپنے لوگوں کو وہاں پر سکون کی زندگی بسر کرنے دے سکیں؟ ہر آئے دن ایک آپریشن کی تلوار ان کے سر پر کیوں لٹکا کر انہیں وہاں سے گھروں سے بے گھر کیا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے. یہ منرلز کا مالک جو صوبہ ہے، دراصل یہ منرلز والے اصل تو مالکان یہ ہیں منرلز کے، نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں، نہ وہ ہیں جو بند کمروں میں بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. اسی طرح بلوچستان میں گیس کہاں سے آتی ہے، لیکن بلوچستان کے اندر بچے ننگے پیر پھرتے ہیں، جسم تک ان کے ڈھپے ہوئے نہیں ہوتے. اور جس طریقے سے بلوچستان کی سیکیورٹی سچویشن ہے وہ میرا آپ جانتے ہیں، لیکن پورا پاکستان کہا جاتا ہے بلوچستان سے گیس لیتا تھا ایک ٹائم پہ. لیکن یہ منرلز والے صوبے کا بھی حال آپ کے سامنے ہے. اللہ ہی پاکستان کے حالات پر رحم کرے. یہ اگر میں ایک تصویر آپ کے سامنے رکھوں، سی جے ورلڈ مین لکھ رہے ہیں کہ وٹ ایور یو تھنک آف عمران خان، ہی وڈ ہیو نیور ڈن دس. شہباز شریف صاحب اور جس طریقے سے تمام تر لوگوں نے، کچھ لوگوں نے مل کر بیت المقدس کا سودا کیا، اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وقت آنے پر اس کے کانسیکوینسز ہماری اس سرکار کو ضرور پتہ چلیں گے. لیکن تب کہتے ہیں نا، اب کیا پچھتانا جب چڑیا چگ گئی کھیت. لیکن تب چیزیں ہاتھ سے بہت نکل چکی ہوں گی، اس ٹائم شاید پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک بڑی اہم خبر ہے جو جاتے جاتے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب کا کالم سامنے آ گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں تیاری تو بہت عرصے سے کی جا رہی تھی، مگر اب کھچڑی تیار ہے، بوتل سے جن باہر آنے ہی والا ہے.
اور اس اہل حکم سے اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر نئے صوبے نہیں بنتے تو یہ ملک چل ہی نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور کے اوپر ایک بتایا جا رہا ہے، سہیل وڑائچ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سمجھایا گیا ہے کہ نئے صوبے لسانی اور مذہبی شناخت پر نہیں بلکہ انتظامی بنیاد پر تقسیم ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کو اضافی طور پر پنجاب میں کچھ نشستیں بھی دی جائیں گی۔ ظاہر ہے جب یہی صوبے رہے نا تو اس کے ساتھ پھر جوڑ توڑ کرنا بڑا مشکل ہے۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے منصوبے پر چلا جائے گا، نیا چیس بورڈ سجایا جائے گا، اس کے اندر اپنی مرضی کی پھر دھڑے بندیاں کی جائیں گی، کیونکہ اس پورے سیناریو کے ساتھ، اس پوری پکچر کے ساتھ، اس پورے رول پلے کے ساتھ کہیں پر بھی ایسی سیاست نظر نہیں آ رہی جہاں پر آپ مائنس عمران خان کر سکیں، اور اس کے بغیر اگر مائنس عمران خان نہیں کرتے تو جن کی دکانیں سجی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، ان کی دکانیں فوراً ختم ہو جائیں گی، اور اس ڈر خوف سے اب شاید نئے صوبوں کی جانب بھی جایا جا رہا ہے۔ جاتے جاتے شہزاد اکبر کی خبر، ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات کرنے والے یوٹیوبرز کی فہرست آئی ایس آئی نے بنائی ہے، اور ملاقات میں پرو پی ٹی آئی یوٹیوبر سے مدد مانگی گئی ہے کہ ریاست پر اعتبار کریں اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں۔ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کچھ پرو یوٹیوبرز کے ساتھ کل ایک کہا جا رہا ہے ایک میٹنگ انڈرگو ہوئی، میٹنگ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، وہاں پر ان سے ہیلپ لی گئی۔ انہیں کہا گیا کہ ایک بیانیہ بنایا جائے، یا ان سے پوچھا گیا ہوگا غالباً، کیونکہ اوبیسلی ان کی ایک آواز ہے، ایک سے ہے، بہت سارے نام 30-35 نام اس حوالے سے سامنے آ رہے ہیں جن کے ساتھ ایک باقاعدہ طور کے اوپر میٹنگ کی گئی، اور اس نشست سے بھی کیا نکل کر سامنے آئے گا آنے والے دن وہ بھی بتا دیں گے۔ دیکھتے رہیے سیاست.pk۔